ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو،
قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے بیت العتیق، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، خدا کا گھر، اس کی فضیلت، کعبۃ اللہ کی برکات، ثمرات، فوائد، عنایات، قرآن عزیز نے اپنی مخصوص زبان میں، مخصوص انداز میں، خاص اسلوب کے اندر کعبۃ اللہ کے حقائق کو بیان فرمایا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر بد امنی، فساد، بربادی، بگاڑ، گناہ، خطا، دنیا مسلمان، کافر تو کافر رہے، خود امت مسلمہ، امت مومنہ، کلمہ گو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، پریشان حال، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، گھریلو اعتبار سے طرح طرح کی پریشانیاں امت کے اندر موجود چلی آ رہی ہے۔ سکون کی تلاش کے لیے ہر شخص سرگردان ہے، مجھے سکون ملے، اطمینان ملے، آسانی ملے، میرا دل مطمئن ہو جائے، باطن مطمئن ہو جائے، ظاہر مطمئن ہو جائے، اللہ کی خوشنودی۔ ظاہر ہے کہ مال سے، دولت سے، زمینوں سے، منصب سے، دنیا کی کسی بڑی مرتبت کے ملنے سے آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے مال میں، دنیا کے مناصب میں، دنیا کی مرتبت میں، مقام میں، اچھی ملازمت میں، اچھے کاروبار میں مجھے سکون مل جائے گا، تو یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو سنوارنے کے لیے دو ہی مقام رکھے ہیں، ایک ہے حرم بیت اللہ، مسجد الحرام، اور دوسرا مقام حرم نبوی، حرم رسول، مسجد نبوی، المکۃ المکرمہ میں بیت اللہ، خدا کا گھر، عوام و خواص کا مرجع ہے۔ نیک لوگ وہاں مستقل ڈیرے ڈال کر بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں خدا کے گھر پر پڑتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانیت کا اور انوارات کا، برکات کا، ثمرات کا، فوائد کا
ان آیات کا مسلسل نزول ہوتا ہے اور پھر ان برکات کی تقسیم پھر پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ لیکن آسمان سے اترنے والی برکتیں، وہ انوارات اور وہ ثمرات اور وہ فتوحات، ہدایات، سب سے پہلے ان کا نزول بیت اللہ شریف پر ہوتا ہے، یا وہ انوارات اور برکات کا نزول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر۔ آپ کا روضہ اقدس ہے، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی بھی باعث سکون ہے، باعث تسکین ہے، باعث اطمینان ہے۔ روضہ عطر پر لاکھوں کروڑوں مسلسل صلاۃ و سلام کا، درود پاک کا اور سلام کا نزول ہوتا ہے۔ امت کے افراد درود و سلام پیش کرتے ہیں، ہر وقت درود پڑھا جا رہا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے یا براہ راست جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پر درود و سلام پیش کیے جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرا باطن سنور جائے، میرا ظاہر سنور جائے، میں اپنے آپ کو سنواروں، میرا گھر سنورے، میری بیوی، بچے، بچیاں، تو پھر دنیا میں سنورنے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے توبہ اور استغفار کے دو ہی مراکز ہیں، کعبۃ اللہ ہے یا مسجد نبوی ہے، آپ کا روضہ عطر ہے۔ ہر وقت دنیا جا رہی ہے، حج تو حج رہا، جب حج کے لوگ واپس آتے ہیں تو ربیع الاول سے عمرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ کم ہوتے تھے، چند لوگ سال میں، لیکن اب پوری دنیا امت مسلمہ کی توجہ، سب کی توجہ بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، روضہ عطر کی طرف ہے۔ ببے اہل و عیال، بچوں سمیت، چھوٹے بچے اور اپنی بچیوں کو، بیوی سمیت، پورے کے پورے گھر وہ جا کر عمرہ کر رہی ہے، چند دن، 8 دن، 15 دن گزارتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات ارشاد فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ بنا دیا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ۔ یقیناً جو شخص بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، خدا کے گھر پر نگاہ پڑتی ہے، غلاف کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے، بزاب رحمت پر نگاہ پڑتی ہے، دروازے پر نگاہ پڑتی ہے۔ 4 کونے ہیں بیت اللہ شریف کے، حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمنی۔ رکن عراقی جس طرف ہے، عراق اس جانب ہے، رکن شامی جس طرف ہے، ملک شام اس طرف ہے، اور رکن یمانی، یمن اس طرف۔ ظاہر ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کے مشرق کی طرف ہیں،
جب بیت اللہ شریف کی مشرق کی طرف ہے، ہمارا قبلہ مغرب ہے، ہماری جہت وہ مغرب بنتی ہے۔ مغرب یہ ہمارا مغرب ہے، بیت اللہ شریف کا مشرق یہ دروازے کا حصہ ہے، یہ حجر اسود کا حصہ ہے۔ مقام ملتزم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود سے لے کر بیت اللہ شریف کے دروازے تک یہ حصہ ملتزم ہے۔ ملتزم کا معنی چمٹ جانا، وہاں لوگ چمٹتے ہیں، لٹکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، بشرطے کہ قطع رحمی کی بد دعا نہ ہو۔ جو چمٹتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچپن میں ہی جب دودھ پیتے تھے تو فرمایا کہ میں نے ان کو بوادن غیر ذی زرع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ایسی وادی میں جا کر چھوڑ آؤ جو غیر ذی زرع ہے، کوئی سبزہ نہ تھا وہاں، کھیتی باڑی نہیں، درخت نہیں، پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ، بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے پھر بارش ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل، اپنی بیوی حضرت سیدہ ہاجرہ کو ان کے طفیل اللہ پاک نے زمزم کا کنواں جاری فرمایا، تو وہ مائے زمزم، زمزم کا کنواں، نہ ختم ہونے والا پانی، اسی زمزم کے کنویں کی وجہ سے اللہ پاک نے اس مکہ المکرمہ کو آباد فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو، بچے کو ملنے کے لیے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے، جا کر بیٹھ گئے، فرمایا یہ سامنے جو ٹیلا ہے، یہ ٹیلا، یہ مقام، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی بنیادیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس بیت اللہ کی تعمیر اثر نو کروں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جی میں ضرور آپ کے ساتھ تعاون کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس ٹبے ٹیلے کو، جب وہاں جو ریت، سنگریزے، کنکریاں تھیں، وہ اس کو دور کیا، نیچے پرانی بنیاد جو بیت اللہ شریف کی تھی وہ نکل آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں نشان لگا کر دیا کہ یہاں کھدائی کرو گے، نیچے پرانی بنیاد نکلے گی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا کو زمین پر اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے اس گھر کو تعمیر کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اترے تو خدا کا گھر بنا ہوا تھا، اس لیے قرآن پاک میں موجود ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس دنیا پر روئے زمین پر جو گھر آباد فرمایا وہ بیت اللہ ہے۔ دونوں اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے بھی وہ اول ہے اور رہائش کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ اس سے پہلے کوئی مکان نہ تھا۔ اس کا دوسرا فائدہ امت کو یہ ہوا کہ مکان بنانے کا ایک طرز خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ یوں مکان بنتے ہیں، یہی مستطیل ہے، مربع ہے، یوں چھت ڈالا جاتا ہے، دیواریں بن جاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر، پہلی تعمیر فرشتوں کی ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ پھر اس کی تعمیر کی، اور پھر وہ تعمیر مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک باقی رہی۔ جب قوم نوح پر طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا، تو اللہ کریم نے یا تو بیت اللہ منہدم ہو گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کو آسمان پر اٹھا لیا، تو پھر وہ تعمیر ختم ہو گئی۔ تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی۔ یہ حتیم کا حصہ، یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستطیل یہ اللہ کا گھر بنایا تھا، پھر وہ تعمیر مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی رہی، یہاں تک کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی نبوت سے پہلے جو اوپر تختے پڑے ہوئے تھے، جو شتیریاں پڑی ہوئی تھی، وہ ختم ہو گئیں۔ ضرورت تھی کہ اثر روح خدا کا گھر بنایا جائے۔ جدہ میں ایک پرانا جہاز، بحری جہاز، کشتی پرانی، وہ ٹوٹی، اس کے پھٹے موجود تھے، تو پھر فیصلہ ہوا کہ یہاں اس بیت اللہ شریف کا چھت ڈالا جائے، دوبارہ تعمیر کیا جائے، پھر اس کو ادھیڑ کر جبل کعبہ، تو جبل کعبہ بالکل مروہ کے ساتھ ہی یہ جبل کعبہ ہے۔ اسی جبل کعبہ کے پتھر تلاش کر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا۔ اب یہ محلہ شامیہ، مروہ سے باہر چھتہ بازار ہماری زبان میں کہتے تھے، ساری بڑی بڑی 20 منزل عمارتیں ساری 1 کلومیٹر تک سب گرا دی گئی ہیں، اور جبل کعبہ کو بھی اکھیڑ کر زمین کے برابر کر دیا گیا ہے، نیا حرم تعمیر ہو رہا۔ جبل ہندی، اس جبل ہندی کو جبل ہندی اس لیے کہتے ہیں کہ ہندہ جو ابو سفیان کی والدہ تھی وہ اسی مقام پر رہتی تھی، اسی کے نام کی طرف نسبت ہے جبل ہند، وہ بھی ختم ہو گئی۔ جبل عمر، ساتھ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، شار ابراہیم خلیل اللہ پر وہ جبل عمر تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ رات دن سارے پہاڑ کو اٹھا کر باہر پتھر پھینک رہی ہیں، برابر کر رہے ہیں، دور دور تک حرم کہ آئندہ ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ تیزی کے ساتھ خدا کے گھر جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں جا رہی ہیں، وہ جگہ تنگ ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے راحت اور آرام کے لیے اس کی توسیع مسلسل جاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کو باقی رکھا، اور پھر مشرکین مکہ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے،
کچھ حصہ تعمیر کیا۔ وہ حجر اسود کا واقعہ، جب حجر اسود کو اسی کونے پر رکھنے کا وقت آیا تو پھر قبائل میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا سردار اس حجر اسود کو اس مقام پر رکھے، لیکن تجویز یہ پیش کی کہ کل سب سے پہلے جو شخص حرم میں مسجد حرام میں تشریف لائے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہوگا، لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ دوسرے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لائے۔ کوئی کسی قبیلے کا آدمی حرم میں نہ آ سکا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس طرح دیا کہ جتنے قبیلے مکہ مکرمہ میں موجود تھے، ہر قبیلے کے سردار کو کھڑا کر لیا اور ایک چادر، اس چادر کے اندر فرمایا مجھے وکیل بنا لو، میں تم سب کا وکیل ہوں، تم میرے موکل ہو، یہ میں اٹھاؤں گا، تم سب گویا کہ اٹھا کر رکھ رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت، محبت، پورے تمام قبائل کو آپ کے ساتھ ایک عقیدت تھی، محبت تھی۔ آپ نے وہ حجر اسود اٹھایا اور چادر میں رکھا، جتنے سردار تھے سب سے کہا کہ اس چادر کو کونے سے پکڑ لو۔ سب نے یوں اٹھایا اور پھر اس مقام پر لے آئے، فرمایا میں تمہارا وکیل ہوں، تمہاری طرف سے یہاں رکھ دوں؟ سب نے کہا رکھ دو۔ یوں ایک بہت بڑی لڑائی جو قبائل کے درمیان ہونے والی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت بعثت سے پہلے ہی، ولادت کے بعد اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے اس کو ختم فرمایا۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نعمت دے تو یہ عمرہ دنیا جا رہی ہے، مشرق وسطی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ضرور عمرے کے لیے آسانی ہے، کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے۔ ہم شادیوں پر، بیاہ پر، نامعلوم دوسرے ایک دعوتوں پر ہم لاکھوں اڑا دیتے ہیں، تو یہاں تو کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، 70,000 75,000 کوئی خرچ نہیں ہے، آرام سے آدمی 15 دن کے لیے جا کر عمرہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ایمان کی بیٹری کو چارج فرمائے گا، ایمان روشن ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی محبت، مسجد نبوی کی محبت، آنا جانا، اس کی عقیدت، جب انسان واپس آتا ہے